خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. نیا سال آنے والا ہے اور اس موقع سے عام طور پر لوگ دو کام کرتے ہیں. نمبر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں، وش کرتے ہیں، اور دوسرا نئے سال کا جشن مناتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکبادی دینا اور وش کرنا کیسا ہے. تو اس کو آسان لفظوں میں اور صاف لفظوں میں سمجھیے کہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور نہ مستحب ہے. ہیپی نیو ایئر کہنا نہ حرام ہے اور نہ ایسا کہنے سے کوئی آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے. البتہ اس کے کہنے سے بچنا چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے. وہ کیونکہ ہمارا جو نیا سال ہے جسے اسلامی سال کہتے ہیں وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور اسی سے ہماری عید، بقرعید، شب برات، رمضان وغیرہ سب متعلق ہیں. عیسوی سال بھی ہمارا سال ہے. کیونکہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. وہ ہمارے بھی نبی ہیں، مگر چونکہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے خرافات شامل ہو گئے ہیں، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے. رہی بات جشن منانے کی، تو جشن کس بات کی، خوشی کس بات کی؟ اس بات کی کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، یا اس بات کی کہ آپ موت سے 1 سال قریب ہو گئے؟ ذرا عقل سے سوچئے، اندازہ لگائیے کہ اگر آج سپریم کورٹ کسی کی پھانسی اور سزائے موت کا اعلان کر دے، تاریخ اور ڈیٹ متعین کر دے، اور اس کی زندگی کا 1 دن گزر جائے، تو کوئی باشعور اور عقل مند انسان اس کو جا کر کیا کہے گا؟ مبارکبادی دے گا، خوشی منائے گا اور کہے گا کہ مبارک ہو، تمہاری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا اور تم پھانسی سے 1 دن قریب ہو گئے؟ یا وہ خود خوشی منائے گا اور لوگوں کو مبارکبادی دے گا کہ میری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا اور میں 1 دن اپنی پھانسی سے قریب ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے، موت سے ہم قریب ہوتے ہیں اور اس پر خوشی مناتے ہیں. اور خوشی بھی کیسا مناتے ہیں اس کو جاننے سے پہلے ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، بعض لوگوں کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا، اور بعض لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی. صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ جب ناچنے والیاں اور ناچنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور موسیقی کے آلات بڑھ جائیں گے اور شراب خوب پی جائیں گی. ایک اور حدیث ہے، اماں عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا اور بعض لوگوں کے چہرے کو بدل دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا، اور بعض لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی. اماں عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا نیک لوگ موجود ہوں گے تب بھی ایسا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں، اگر فسق و فجور زیادہ ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی یہ عذاب آئے گا. ان احادیث کو سننے کے بعد ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ جشن کس طرح منایا جاتا ہے اور کب مناتے ہیں. جشن اس وقت مناتے ہیں جب تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ہی 12 بجتا ہے، بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا سیلاب آ جاتا ہے. ناچنا گانا شروع کر دیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملتا ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ آپس میں ملتے ہیں، زنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو
کسی گرل فرینڈ کو اس کے بوائے فرینڈ کے سامنے کوئی چھیڑ دیتا ہے تو مرڈر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر جشن اور خوشی اس طرح منائی جاتی ہے تو ایسی خوشی اور ایسے جشن کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ کوئی بھی مہذب کلچر اور سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع سے کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع سے دو کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، اپنے پاسٹ کی زندگی، ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، پچھلی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، کتنے لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے، نمازیں کتنی چھوٹی ہے، شریعت کے کن کن احکامات کو ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے۔ اس کا حساب کرنا چاہیے، اور اس طرح حساب کرنا چاہیے جس طرح سے ایک بزنس مین اپنے بزنس کا حساب کرتے ہیں۔ اور پھر اس حساب کے بعد، اس کا جائزہ لینے کے بعد، فیوچر کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا سال دیا ہے، ایک زندگی دی ہے، ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے، اس مہلت کو، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فیوچر میں، مستقبل میں اپنی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل بنائیے، ایک ضابطۂ حیات بنائیے، ایک گول سیٹ کیجئے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، نماز روزے کی پابندی ہو۔ اس طرح زندگی گزارنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث میں ایک دعا کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیا چاند دیکھ کر یا نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو یہ دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔